قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھا عمل کرتا ہے. انہی لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہوں گے جہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ موٹے اور باریک سبز رنگ کے ریشم کے کپڑے پہنیں گے. وہاں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. کیا اچھا بدلہ ہے اور کیا اچھی آرام گاہ ہے. اس آیت کو سننے کے بعد، اس آیت کی تفسیر کو سمجھنے کے بعد، ہر عقل مند انسان اپنے اعمال خوب عنایت کے ساتھ ادا کرے گا. البتہ اس کے رب نے اس سے جو کہہ دیا ہے کہ اگر اس نے نیک اعمال کیے تو اس کو ان انعامات سے نوازا جائے گا. لیکن عمل صالح کب کہلایا جائے گا، عمل نیک کب کہلایا جائے گا، عند اللہ مقبول کب ہوگا، یہ بھی ایک عظیم نکتہ ہے. البتہ عمل اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا، اس وقت تک نیک نہیں کہلایا جا سکتا جب تک اس میں دو شرطیں نہ پائی جائیں. پہلی شرط کہ عمل خالص اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہو. دوسری شرط کہ عمل بالکل ویسے کیا جائے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. یہ دو شرطیں ہیں جن میں سے اگر ایک بھی کسی عمل میں موجود نہ ہو تو وہ عمل برباد ہو جاتا ہے، اپنے کرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا کیونکہ اس کو تولا ہی نہیں جائے گا، بلکہ ذرے بنا کر اس کو اڑا دیا جائے گا. اسی لیے پیارے ساتھیوں، ہمیں اس چیز پر غور کرنا ہوگا کہ کیا جو ہم اعمال کر رہے ہیں ان میں یہ دو شرطیں موجود ہیں یا نہیں.
اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب حکیم میں ان دو شرطوں کا ذکر کیا ہے. آپ کا فرمان ہے بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کیوں نہیں، بلکہ جس نے اپنا چہرہ اپنے پروردگار کے لیے جھکا دیا اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو، یعنی اس نے عمل اخلاص کے ساتھ کیا، خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا، اور ساتھ ساتھ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بھی ہو، تو اس کا اجر اس کے پروردگار کے پاس ہے. اور ایسے شخص کو کسی چیز سے خوف نہ ہوگا اور نہ وہ کبھی غمناک ہوگا. یہ تھی دو شرطیں پیارے ساتھیوں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہو چکا ہے اور آیت آپ کے سامنے ہے، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا ذکر کیا ہے. فرمان نبوی ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور آپ خود سوچ لیں کہ عمل کس کا قبول ہوگا؟ جس کی نیت یہ ہو کہ میں نے فلاں کو راضی کرنا ہے، فلاں کو راضی کرنا ہے، یا اس کا قبول ہوگا جس کی نیت یہ ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے یہ عمل خالص اللہ کے لیے کرنا ہے. دوسری شرط بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ عمل مردود ہے. پیارے ساتھیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے، اور یہ جان لو کہ جب تک ہمارے دل کے اندر اس چیز کی طرف نہیں پیدا ہو جائے گی کہ ہم نے اعمال غور و فکر سے کرنے ہیں، اس چیز کی توجہ کے ساتھ کرنے ہیں کہ کہیں یہ اعمال برباد نہ ہو جائیں، اس وقت تک ہم اپنے اعمال احسن طریقے سے نہیں ادا کر سکیں گے. اسی لیے اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف دیکھیں تو ہمیں ان کے اندر قبول عمل کی قدر و فکر لاحق نظر آتی ہے. صحابہ کرام کے بارے میں تو خود اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. اور جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ وہ دیتے ہیں اور ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو جلدی کرتے ہیں بھلائیوں کے کام میں اور وہ اس کے لیے دوڑتے ہیں. یہ حال تھا پیارے ساتھیوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کا. نیک اعمال بھی کر رہے ہیں، پھر بھی ان کے دل کپ کپاتے ہیں، وہ رب سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال برباد نہ ہو جائیں. مسند احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل ایک حدیث لے کر آئے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ڈرنے اور کپ کپانے والے لوگ چور یا زانی یا شرابی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یا بنت الصدیق ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل وفي لفظ وهم يخافون الا يتقبل منهم. نہیں ہے صدیق کی بیٹی، یہ تو نمازی، روزے رکھنے والے، صدقہ و خیرات دینے والے، جو یہ سب کام کرتے بھی ہیں اور رب سے ڈرے رہتے ہیں. اور ایک اور لفظ میں اور وہ اس چیز سے ڈرے رہتے ہیں کہ ان کے اعمال قبول بھی ہوں گے یا نہیں. پیارے ساتھیوں، اللہ کے لیے ڈر جاؤ،
اگر ہم اپنے حال و احوال پر غور کریں تو ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ نماز پڑھنے جاتے ہیں ہم، نماز کے اندر کیا سوچتے ہیں؟ گھر کے معاملات، تجارت کے معاملات، دکان کے معاملات. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا ہمیں؟ کیا ہماری یہ نماز قبول ہوگی؟ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ہم ایمان بالکل ویسا لے کر آئیں جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لے کر آئے تھے. اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں، چلو لوٹتے ہیں اور آپ کو دوبارہ ایک اور حدیث سناتے ہیں، شاید کہ یہ غافل قوم اپنی غفلت سے اٹھ جائے. عن حمید قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول استشهد حارثة يوم بدر وهو غلام فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرفت منزلة حارثة مني فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع فقال ويحك أو هبلت أو جنة واحدة هي إنها جنان وإنه في جنة الفردوس. حمید فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حارثہ جو ایک نوجوان شخص تھے بدر کی جنگ میں شہید ہو گئے. تو حارثہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی اور کہنے لگی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ حارثہ کا مقام میرے دل کے اندر کیا ہے؟ البتہ اب وہ شہید ہو گیا ہے، اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی اور رب سے اجر مانگوں گی، اور اگر معاملہ کچھ اور ہے تو آپ دیکھیں گے میں کس قدر آہو بکا کرتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر ام حارثہ، بیٹے کی جدائی میں تو اس قدر اپنے حواس کھو بیٹھی ہے. جنت کوئی ایک ہے، جنتیں تو بہت زیادہ ہیں، اور تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے. یہ تھا ایمان ان کا. بیٹا شہید ہو گیا، فکر کس چیز کی ہے؟ فکر اس چیز کی ہے کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے بیٹے کی قربانی قبول بھی کی ہوگی یا نہیں. امت اسلام ابھی بھی اپنی غفلت کی چادر کو اتار دو اور ہر عمل کرنے سے پہلے یہ یاد رکھا کرو کہ آپ کے اعمال برباد بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ کے عمل میں دو شرطیں جو بیان کر دی گئیں ان میں سے اگر ایک بھی نہ ہو تو آپ کا عمل برباد ہو جائے گا. اور اگر آپ نے ابھی توبہ نہ کی، ابھی نہ لوٹے، تو قیامت کے دن لوٹنے کا موقع نہیں ملے گا. رب سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق پر قائم رکھے. اے مولا حق کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما. مولا حق پر قائم رکھنا، حق پر دائم رکھنا، حق کی دعوت کی توفیق عطا فرمانا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا اليه ان ربي هو الغفور الرحيم. سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ.